بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا تسہیل المصادر جو کتاب ہے اس کا نام تسہیل المصادر رکھا گیا ہے۔ تسہیل کا معنی ہوتا ہے کسی بات کو یا کسی کام کو آسان کر دینا، اور مصادر یہ جمع ہے مصدر کی۔ جمع کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم انگلش میں پلورل بولتے ہیں نا، سنگولر ہوتا ہے، ایک پلورل ہوتا ہے، ایک یک وچن ہوتا ہے، ایک بہو وچن ہوتا ہے۔ تو جو سنگولر ہوتا ہے اس کو واحد کہتے ہیں بیٹا، اور جو پلورل ہوتا ہے اسے فارسی میں اور عربی میں جمع کہتے ہیں۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ مصادر یہ مصدر کی جمع ہے، یعنی مصدر واحد ہے یعنی سنگولر ہے، اور مصادر اس کی جمع ہے یعنی پلورل ہے۔ تو اب تسہیل المصادر کا معنی ہوا مصادر کو آسان کرنے والا، یعنی یہ کتاب جو ہے وہ مصادر کو آسان کرنے والی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ مصدر کسے کہتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیے مین ورڈ جو ہوتا ہے، اصل لفظ جو ہوتا ہے جس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں، تو اس اصل لفظ کو مصدر کہتے ہیں، عربی میں بھی اور فارسی میں بھی۔ مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں کھانا کھانا، پانی پینا، تو یہ پینا، کھانا، جانا، آنا، یہ سب الفاظ اردو میں مصدر ہیں۔ اب اس آنے جانے سے، ان تمام سے ہم بہت سارے ورب بناتے ہیں، ان سے ہم ورب بناتے ہیں، فعل بناتے ہیں۔ مثلا وہ گیا، اس نے کھایا، وہ کھاتا ہے، وہ جائے گا، ہے نا۔ یہ سارے جو ورب بنتے ہیں، جو فعل بنتے ہیں، تو جس لفظ سے بنتے ہیں، جو اصل لفظ ہوتا ہے، اس کو فارسی اور عربی میں مصدر کہتے ہیں بچوں۔ تو تسہیل المصادر کا مطلب یہ ہوا مین لفظ، خاص لفظ جس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں، وہ مصادر کو یہ کتاب آسان کرنے والی ہے۔ یعنی اس کتاب میں یہ سب بتایا جائے گا کہ کون سا لفظ ایسا ہے جس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں، اور جب دوسرے لفظ بنتے ہیں تو پھر اس کا نام کیا ہوگا، یہ سب بتایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے تسہیل المصادر کا معنی ہوا مصادر کو آسان کرنے والی کتاب۔ اب بیٹا اس کتاب میں جو باتیں ہم پڑھیں گے ان کا مقصد کیا ہوگا، ان کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا، یہ ہمیں پہلے سمجھ لینا ضروری ہے۔ تو ایک فارسی زبان ہے، پرشین لینگویج جسے کہتے ہیں، تو یہ فارسی زبان کے بہت سارے الفاظ ایسے ہوں گے جن کو آپ یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ لفظ کون سا ہے۔ اب فارسی زبان کے الفاظ کے جو گرامرس ہوتے ہیں، گرامرس جن کو ہم کہیں، ضابطے ہم کہیں، اصول کہیں، تو اس کتاب کے اندر فارسی زبان کے گرامرس بتائے جائیں گے کہ فارسی زبان میں کسی لفظ سے کوئی لفظ کیسے بنتا ہے۔ اگر ایک لفظ سے ہمیں کوئی فعل بنانا ہے، کوئی ورب بنانا ہے، تو کیسے بنائیں گے۔ تو فارسی زبان کے گرامر، قاعدے اس کتاب میں بچوں کو سمجھائے جائیں گے تاکہ وہ آسانی سے ورب یعنی افعال بنا سکیں۔ جس کو ہم انگلش میں ورب کہتے ہیں بچوں، اسی کو فارسی میں ہم فعل کہتے ہیں، اور عربی میں بھی فعل کہتے ہیں اسے، فے عین لام فعل۔
ٹھیک ہے، یہ اس کی اسپیلنگ ہے۔ تو جس کو ہم انگلش میں ورب کہتے ہیں، ہندی میں کریا کہتے ہیں، اسی کو ہم عربی اور فارسی میں فعل کہیں گے۔ تو اس کتاب میں ہمیں یہ سیکھنا ہے، ایسے قاعدے سیکھنا ہے، ایسے ضابطے اور ایسے گرامر سیکھنا ہے فارسی زبان کے، جن گرامرز کے ذریعے سے ہم کوئی بھی ورب، کوئی بھی فعل بنا سکیں۔ مثلا فارسی زبان میں گفتن لفظ ہے، تو گفتن کا معنی ہوتا ہے کہنا، ایک یہ مصدر ہے۔ اب اس گفتن لفظ سے ہم اردو کا ترجمہ کریں گے گفتن کا کہنا۔ اب ہم اس کہنے سے اردو میں ہم بناتے ہیں اس نے کہا، وہ کہتا ہے، یا وہ کہے گا، اس طریقے سے ہم اردو میں بولتے ہیں نا۔ اب فارسی میں ہم اس کو کیسے بنائیں گے؟ گفتن سے ہم ورب کیسے بنائیں گے، پاسٹ کیسے بنائیں گے، گزرا ہوا زمانہ کیسے بنائیں گے؟ تو اس میں وہ طریقہ بتایا جائے گا کہ اب گفتن سے آپ اگر یہ معنی اردو میں ادا کرنا چاہیں کہ اس نے کہا، تو فارسی میں آپ کیسے کہیں گے؟ تو ہم بتا رہے ہیں کہ فارسی میں اس کو کہیں گے گفت۔ گفت کا معنی ہوتا ہے اس نے کہا، ہے نا۔ ہم نے کہا گوید، دیکھو گوید لفظ بن گیا، گفتن سے ہی بنا ہے، لیکن اب اس کا معنی ہوتا ہے وہ کہتا ہے۔ اور ہم نے وہیں پر ایک لفظ لگا دیا خواہد گفت، تو اب اس کا معنی ہو جائے گا وہ کہے گا، یعنی پاسٹ بھی ہم نے بنا لیا گفتن سے، ہم نے پریزنٹ بھی بنا لیا یعنی ماضی بھی بنا لیا۔ پاسٹ کو ماضی کہتے ہیں فارسی میں، اور پریزنٹ کو فارسی میں حال کہتے ہیں، اور فیوچر کو فارسی میں مستقبل کہتے ہیں۔ تو ہم نے اس سے پاسٹ بھی بنایا، پریزنٹ بھی بنا لیا، اور فیوچر بھی بنا لیا۔ تو اس طریقے سے اب یہ ہم نے بنایا کیسے، اس کا قاعدہ کیا ہوگا؟ اس کتاب میں ہم ایسے ہی قاعدے پڑھیں گے جس سے ہمیں فارسی کے یہ الفاظ بنانا آئیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب یہ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم تسہیل المصادر جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کتاب ہم کیوں پڑھیں گے، اس کا پڑھنے کا مقصد کیا ہے، یہ ہمارے سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم کتاب شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہتا ہے، جب وہ کتاب کو شروع کرتے ہیں نا تو بسم اللہ پہلے لکھتے ہیں، پھر حمد لکھتے ہیں۔ حمد کا مطلب اللہ کی تعریف لکھتے ہیں، جس میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے۔ تو صاحب کتاب نے بسم اللہ زبان سے پڑھ لی ہوگی، ہے نا، اس لیے بسم اللہ لکھی نہیں ہے، لیکن حمد لکھی ہے، حمد کو ہی خطبہ کہتے ہیں۔ تو خطبہ لکھا ہے اور فرمایا نحمدہ، ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، ونصلی علی رسولہ الکریم، اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھتے ہیں۔ اب یہ خطبہ ہو گیا۔ اب نیچے لفظ ہے اصطلاحات، تسہیل المصادر صفحہ نمبر، کسی کتاب میں کسی کے یہاں پر کوئی چھاپا ہوگا، کسی کے یہاں پر کوئی چھاپا ہوگا، اس لیے صفحہ نمبر میرے پاس جو کتاب ہے اس میں تو صفحہ نمبر 9 ہے۔ بہرحال اصطلاحات دیکھیے، پڑھیے۔ اصطلاحات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصطلاحات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کوئی بات ہمارے کسی بھی علم کے ماہروں نے، ودانوں نے، کسی بھی علم کے جانی کر لوگوں نے جو ورڈ مقرر کر دیے ہیں اور کسی معنی کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے ایک ورڈ بنا دیا، وہ فارسی میں یا عربی میں اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے انگلش میں ورب پڑھا ہوگا، ہندی میں کریا پڑھا ہوگا۔ کریا کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی جو ڈیفینیشن کی جاتی ہے نا، جو تعریف کی جاتی ہے، جو اس کی پریبھاشا ہوتی ہے، اسی پریبھاشا کو ہم عربی میں یا فارسی میں اصطلاح کہتے ہیں۔ تو یہاں پر چند اصطلاحات صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں
جن اصطلاحات کو بیٹا آپ کو زبانی یاد کرنا ہوگا، کیونکہ آپ اگر زبانی یاد نہیں کریں گے تو بار بار بعد میں کوئی بھی لفظ آئے گا تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے، تو آپ کو اگر زبانی یاد نہیں ہوگا تو آپ نہیں بتا پائیں گے۔ اس لیے یہ آپ کو جو اصطلاحات صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں وہ اصطلاحات آپ کو زبانی یاد کرنا ہے۔ کیا ہیں اصطلاحات؟ فرماتے ہیں صاحب کتاب صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، یعنی ایک کوئی بھی لفظ ہوتا ہے نا تو اس لفظ کی ایک بناوٹ ہوتی ہے، ایک اسپیلنگ ہوتی ہے، چند حروف سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے، تو اس کی ایک بناوٹ جو ہو جاتی ہے نا حروف سے کے ملنے سے، اسی لفظ کو اس کو لفظ کہتے ہیں۔ یعنی جیسے ہماری زبان جو ہوتی ہے، زبان، اس زبان سے جو آواز نکل رہی ہے، ویسے تو ہم آواز نکالنا چاہیں تو ہم کہیں اس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں، تو اس میں ہمارا کوئی لفظ نہیں بنا، اور وہیں پر ہم اپنے ہونٹوں کو کبھی اٹھا رہے ہیں، کبھی بٹھا رہے ہیں، کبھی ہم اپنی زبان کو اوپر لگا رہے ہیں، کبھی نیچے لگا رہے ہیں، تو ہمارے منہ سے جو ہونٹوں کے چلنے سے زبان کے اوپر نیچے ہونے کے ساتھ جو آواز نکل رہی ہے، اسی آواز کو بیٹا لفظ کہتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ لو، ہم یہ کہیں گے کہ انسان کے منہ سے جو معنی والی آواز نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ جو ہمارے منہ سے آواز نکل رہی ہے یہ ہے لفظ، اور اسی لفظ کو جب ہم لکھ لیتے ہیں اور لکھ کر اس کی اسپیلنگ، اس کے حروف ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر جب جمع کر لیتے ہیں تو وہی جمع کیا ہوا لفظ جو ہوتا ہے وہ صیغہ ہوتا ہے۔ تو جو حروف کی خاص شکل و صورت بن جاتی ہے مل کر، وہ صیغہ کہلاتا ہے، فارسی زبان میں بھی اور عربی زبان میں بھی۔ تو آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ صیغہ کسے کہتے ہیں تو آپ کو صرف اتنا بتانا ہے صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، اور لفظ وہ ہوتا ہے جو ہمارے منہ سے آواز نکل رہی ہے، اور تو جو ہم بول رہے ہیں وہی لفظ ہے، تو اسی بولے ہوئے حرف یا لفظ کلمہ کو جو ہم کتابوں میں لکھیں یا کاپی میں لکھیں تو جو ایک شکل و صورت اس کی بنتی ہے اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، تو آپ کو یہ یاد کرنا ہے کہ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، اتنا یاد رکھنا ہے آپ کو۔ ایسی آگے فرماتے ہیں واحد ایک کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ واحد ایک کو، یعنی واحد یعنی کوئی ایسا لفظ ہے جس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، ایک معنی سمجھ میں آتا ہے تو اس کو واحد کہتے ہیں، اور جس سے دو یا دو سے زیادہ سمجھ میں آتے ہیں اس کو جمع کہتے ہیں۔ اس لیے نیچے کہا جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ ہم نے مثال کے طور پر کہا لڑکا، تو لڑکا یہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے ایک ہی سمجھ میں آئے گا، ایک فرد۔ ایسی عربی زبان میں ہم نے کہا ولدن، تو ولدن کا معنی کیا ہے؟ ایک لڑکا، تو اس ولدن سے ایک ہی لڑکا سمجھ میں آیا نا، تو اب یہ ایک لڑکا سمجھ میں آیا تو ولدن کو واحد کہیں گے۔ اور وہیں پر اگر ہم ولد کی جمع بنا دیں، یعنی سنگولر کے بجائے اس کو پلیورل کر دیں اور ہم کہیں ولدان، ولد کی جمع کیا آتی ہے یعنی پلیورل کیا ہوتا ہے؟ ولدان، تو ولدان کا معنی ہوگا کہ دو یا دو سے زیادہ، ایک یا ایک سے زیادہ لڑکے ہیں تو ہم کہتے ہیں ولدان، ہے نا؟ تو یہ جمع ہے۔ جو واحد ہم یہاں پر ذکر کیا کہ واحد ایک کو کہتے ہیں، اسی واحد کو انگلش میں سنگولر کہتے ہیں بیٹا، اور جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں، اسی جمع کو انگلش میں پلورل کہتے ہیں، ہے نا؟ تو عربی و فارسی میں واحد اور جمع کہتے ہیں، اور انگلش میں اسی کو سنگولر اور پلورل کہتے ہیں۔ ہندی میں اگر جائیں تو ہندی میں اسی کو یک وچن اور بہو وچن کہتے ہیں۔ اگلے ایک لفظ ہے غائب۔ بیٹا تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو بات کرتا ہے،
ایک وہ ہوتا ہے جس سے بات کرتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہوتا ہے، یا آدمی نہ، یہ ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ یہاں پر موجود نہیں ہوتا ہے سامنے۔ تو تین طرح کے ہوئے انگلش میں، اسی کو فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کہتے ہیں، ہے نا۔ مثال کے طور پر ابھی آپ میرے سامنے ہیں، تو میں نے آپ سے کہا کہ مدرسہ بہت اچھا ہے، تو اب یہاں پر میں نے کہا ہے، تو میں بولنے والا ہوں، میں کہنے والا ہوں، تو مجھ کو عربی یا فارسی میں کہا جائے گا کہ میں متکلم ہوں، یعنی متکلم کہا جاتا ہے بولنے والے کو، اور جس سے بولا جا رہا ہے، جو ہمارے سامنے ہے، جس سے ہم کہہ رہے ہیں، اس کو عربی یا فارسی میں کہتے ہیں بیٹا مخاطب یا حاضر۔ کیا کہتے ہیں؟ مخاطب بھی نام ہوتا ہے، اور اس کا نام حاضر، اس کو حاضر بھی کہتے ہیں، یعنی سیکنڈ پرسن۔ تو بولنے والے کو انگلش میں فرسٹ پرسن کہتے ہیں، اور عربی میں اور فارسی میں اسی کو متکلم کہتے ہیں، اور جس سے بولا جا رہا ہے، جس سے بات کی جا رہی ہے، جو ہمارے سامنے ہے، اس کو عربی میں حاضر کہتے ہیں، ایسے ہی مخاطب بھی کہتے ہیں اسے، ہے نا، لیکن اور اسی کو انگلش میں سیکنڈ پرسن کہتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے ابھی بات کی تھی مدرسے کے بارے میں۔ اب مدرسہ ہمارے سامنے تھوڑی ہے، یہاں پر مدرسے کے بارے میں ہم نے بات کی، تو یہاں پر یہ مدرسہ جو ہے ہمارے لیے غائب ہے، تو فارسی میں یا عربی میں اس کو غائب کہیں گے، اور اسی کو انگلش میں تھرڈ پرسن کہیں گے۔ تو یہاں پر تین چیزیں ہو گئی نا بیٹا، ایک بولنے والا، ایک وہ جس سے بات کہی جا رہی ہے، اور ایک وہ جس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ تو جو بولنے والا ہے عربی اور فارسی میں بیٹا اسے متکلم کہتے ہیں، جس سے بات کی جا رہی ہے اس کو حاضر کہتے ہیں، جو سامنے ہے اسے حاضر کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جو ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کو غائب کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ لفظ یاد رکھنا ہوں گے، غائب، حاضر، متکلم۔ اسی کو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں غائب، جو سامنے موجود نہ ہو، یعنی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو اور وہ سامنے موجود نہ ہو، تو اسے ہم غائب کہتے ہیں، جس کو انگلش میں تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ اور حاضر کہہ رہے ہیں حاضر، جو سامنے موجود ہو، جو سامنے موجود ہو یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے، اس کو حاضر کہتے ہیں، یعنی جس کو انگلش میں ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں متکلم، متکلم کا معنی ہی ہوتا ہے بیٹا بولنے والا، تو متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں، بات کرنے والا متکلم کہلاتا ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کتاب عمدہ ہے، تو میں نے کہا ہے تو میں متکلم ہو گیا، آپ میرے سامنے ہیں، آپ سے میں نے کہا تو آپ حاضر بن گئے، اور کتاب جو میرے سامنے نہیں ہے، میں نے کتاب کے بارے میں کہا ہے آپ سے، تو کتاب یہاں پر غائب کہلائے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ اسی کو انگلش میں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ یاد ہو گیا ہوگا، شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے صاحب کتاب ایک اور اصطلاح بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں زمانہ وقت کو کہتے ہیں، زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ بیٹا کوئی بھی انگلش میں آپ نے ورب پڑھا ہو، یا کوئی بھی آپ نے ہندی میں کریا پڑھی ہو، تو کریا کے اندر یا ورب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نہ کوئی وقت سمجھ میں آتا ہے۔ مثلا میں نے کہا میں نے کتاب پڑھی، تو کتاب پڑھی، اس جملے سے آپ کے یہ سمجھ میں آیا کہ ابھی پڑھ نہیں رہا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں یہ کتاب پڑھی گئی ہے، ایسے زمانے میں یہ کتاب پڑھی گئی ہے، ایسے وقت میں یہ کتاب پڑھی گئی ہے، جو زمانہ، جو وقت گزر چکا ہے۔ تو زمانہ تو سمجھ میں آیا نا بچوں، ہے نا؟ اسی زمانے کو وقت کہتے ہیں، زمانہ وقت کو کہتے ہیں، چاہے ہم زمانہ بولیں
یا وقت بولیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. فرماتے ہیں زمانہ وقت کو کہتے ہیں. اب بیٹا آپ لوگوں کو میں 3 مثالیں دے رہا ہوں. ایک میں نے مثال دی، میں نے کہا میں نے پڑھایا. پڑھایا اس جملے سے آپ نے یہ سمجھا کہ پڑھانے کا زمانہ گزر چکا ہے. تو گزرے ہوئے زمانے کو بیٹا ماضی کہتے ہیں، ہے نا. اور ہم نے کہا میں پڑھا رہا ہوں یا میں پڑھاتا ہوں، تو اس جملے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو موجودہ وقت ہے اس وقت میں پڑھائی کا کام انجام دیا جا رہا ہے. تو موجودہ وقت سمجھ میں آ رہا ہے اس جملے سے. اور موجودہ وقت کو بیٹا حاضر کہتے ہیں یا حال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حاضر یا حال. اور میں نے کہا میں کل پڑھاؤں گا یا میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا. تو پڑھاؤں گا سے آپ نے کیا سمجھا؟ آپ نے یہ سمجھا کہ پڑھانے کا کام آنے والے وقت میں، آنے والے زمانے میں کیا جائے گا. یہ سمجھ میں آیا نا؟ موجودہ زمانہ سمجھ میں نہیں آیا، گزرا ہوا زمانہ سمجھ میں نہیں آیا، آنے والا زمانہ سمجھ میں آیا اس سے. تو اسی کو بیٹا فارسی یا عربی میں مستقبل کہتے ہیں. تو زمانہ 3 طرح کا ہو گیا، ایک گزرا ہوا زمانہ، ایک موجودہ زمانہ اور ایک آنے والا زمانہ. تو یہ 3 طرح کا زمانہ ہو گیا. اسی لیے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ زمانے کی 3 قسمیں ہیں. قسموں کا مطلب الگ الگ زمانے الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. تو زمانے کی 3 قسمیں ہیں، ایک گزرا ہوا زمانہ، ایک موجودہ زمانہ اور ایک آنے والا زمانہ. گزرے ہوئے زمانے کو کیا کہتے ہیں، موجودہ زمانے کو کیا کہتے ہیں، اور آنے والے زمانے کو کیا کہتے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں زمانے کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل. ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آنے والا زمانہ. اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں ماضی گزرا ہوا زمانہ ہے، یعنی گزرا ہوا زمانہ ہے تو ماضی ہے. حال موجودہ زمانہ، جو موجودہ زمانہ ہے وہ حال کہلاتا ہے. مستقبل آنے والا زمانہ، یعنی جو آنے والا زمانہ ہے اس کو مستقبل کہتے ہیں. اب